تاریخی اور سبق آموز واقعات سننے کے شائدہ لوگوں کو احمد افضل کی طرف سے پیار بھرا سلام۔ سامعین و ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کو السلام علیکم۔ یزید کی والدہ کا تعلق قبیلہ میسون سے تھا۔ جب 645 عیسوی میں یزید پیدا ہوا تو اس کی ماں میسون طلاق لے کر اپنے قبیلہ میں چلی گئی۔ میسون قبیلہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، جس کی وجہ سے ابھی تک عیسائیت کے رسم و رواج قبیلہ میں موجود تھے۔ اسی عیسائیت والے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی، تبھی تو مسیحیت کی تعلیمات یزید میں رچ بس گئی تھیں۔ بندروں کو پال کر ان سے کھیلنا، شراب نوشی اور شطرنج اس کی مصروفیت کا پہلو اجاگر کرتے ہیں۔ انتہائی مخالفت کے باوجود یزید 60 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ حکومت ملتے ہی یزید نے مدینہ میں موجود گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ ہر صورت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر صورت میری بیعت لو، لیکن ان سب نے بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو دوسرا خط لکھا تو گورنر مدینہ حضرت امام علی مقام کے پاس حاضر ہوا اور بتایا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ جب امام علی مقام نے دیکھا کہ مدینہ میں قتل و غارت گری اور فساد برپا ہو سکتا ہے تو آپ نے مدینہ شریف کو چھوڑ دیا۔ اپنے خاندان اور کچھ اصحاب کے ساتھ آپ پہلے مکہ شریف تشریف لے گئے اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت توڑ دی اور پھر واقعہ کربلا پیش آیا۔ کربلا کا دلخراش واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا گھنونا کام تصور کیا جاتا ہے۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جیسے گورنر کو کوفہ میں تعینات کیا، جس کو حکم دیا گیا کہ کربلا میں ہی حضرت امام حسین سے بیعت لی جائے، بصورت دیگر ان سے جنگ کی جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا پر لشکر کشی کی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 72 جانثاروں کو 3 دن تک پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا۔ تاریخ کربلا ایسی دردناک ہے کہ بہت سے تاریخ دانوں نے اسے لکھتے لکھتے خون کے آنسو بہائے ہیں۔ ایسا ظلم کیا گیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بچے، بوڑھے، جوان، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی قیدی بنایا گیا۔ عورتیں بھی کوئی عام عورتیں نہیں تھیں، وہ نبی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ انہی کی نواسیاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یزید کے دربار میں جب حضرت امام حسین کا سر مبارک پیش کیا گیا تو اس نے آپ کے سر مبارک کی بھی توہین کی اور کچھ ایسے اشعار پڑھے کہ بعض تاریخ دان تو یزید کو فاسق و فاجر ہونے کے ساتھ ساتھ کافر بھی قرار دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر براجمان رکھنے کی وجہ آخر یزید کے پاس تھی تو کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینہ کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینہ پر حملہ آور ہوتی ہے، جس سے واقعہ ہیرا پیش آتا ہے کہ جس میں 80 صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 عام مسلمانوں کو بے دردی سے مدینہ میں شہید کر دیا گیا۔ صحیح مسلم کی کئی احادیث جن کے نمبر یہاں پہ دیے گئے ہیں، ان کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یہ یہاں پر ہی نہ رکا اور مدینہ کے بعد مکہ پر بھی حملہ آور ہوا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگباری کی گئی۔ بس پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس ظالم، فاسق، فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخ کتب میں ملتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی خوبصورت لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے سارے خاندان کو بھی مروا دیا، لیکن پھر بھی وہ لڑکی یزید کے ہاتھ نہ آ سکی۔ وہ لڑکی جب بھی یزید کے دربار میں آتی تو قسم اٹھاتی کہ مر تو سکتی ہوں لیکن تمہاری نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی کے دل میں خیال آیا کہ اس سے یعنی یزید سے اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لینا چاہیے۔ لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلایا۔ ویرانے میں یزید
شراب پی پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی نیم عریاں لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا۔ لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں مست ہو چکا تھا، اس کو بستر پر لے آئی۔ پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی اس نے۔ کئی دن تک یزید کی لاش وہاں جنگل میں ہی پڑی رہی، جس کو چیل کووں نے نوچ کھایا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یزید کے فوجی وہاں تک پہنچے تو پھر انہوں نے اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کو دفن کر دیا۔ یزید کی موت کی جو دوسری روایت ہے وہ یہ ہے کہ 64 ہجری میں یزید ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا، جس سے اس کی آنتیں جل گئی تھی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ پیاس اس شدت سے لگتی تھی کہ وہ خود پانی کے تالاب میں خود کو ہی گرا دیتا تھا، لیکن گلا اس قدر بند ہو گیا تھا کہ ایک گھونٹ پانی بھی حلق سے نیچے نہ اترتا تھا۔ اسی حالت میں 3 دن رہنے کے بعد یزید مر گیا۔ یزید کی موت کی جو تیسری روایت ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یزید بندر پالنے کا شوقین تھا تو اسی شوق نے اس کی جان لے لی۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھا دیا اور خود اس کے پیچھے گھوڑا دوڑانے لگا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پہ گرتے گرتے اس کا سر پتھروں پہ ٹکراتا رہا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی یہی تو سزا ہے۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت شرارت و خباثت کر 14 ربیع الاول 64 ہجری کو شام ملک کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ آج بھی اس ملعون کی قبر دمشق میں نشان عبرت ہے۔ دوستان گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محب اہل بیت ہمیں بنائے، بغض اہل بیت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت عطا فرمائے۔ ہم بھی نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پر اپنی جان، مال اور عزت قربان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک، ہماری دعائیں قبول فرمائیے، ہماری آخرت بنا دیجیے۔ دوستان گرامی، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، اور ہو سکے تو دوستان عزیز اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کے ہم مشکور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔